جی السلام علیکم ویورز، کیا حال چال ہے؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو صحت تندرستی والی زندگی عطا کرے۔ تو ویورز، آپ کے لیے آج میں لے کر آیا ہوں ایک ایسا دلچسپ اسلامی واقعہ کہ جو میرے لیے تو مشعل راہ بنا ہی بنا ہے۔ تو میں نے سوچا یقیناً آپ سب کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے تاکہ آپ سب بھی اسلام کے صحیح اصولوں سے واقف ہو سکیں۔ تو یہ جو میں آپ کے ساتھ ایک اسلامی واقعہ شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا۔ یہ جب جناب پیغمبر جو بڑے ہی جلیل القدر پیغمبر ہیں اللہ پاک کے، جنہیں تمام نبیوں پیغمبروں میں موسیٰ کلیم اللہ یعنی اللہ پاک سے کلام کرنے والا بندہ، یعنی تمام نبیوں پیغمبروں میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ شرف بخشا تھا کہ کوہ طور پر اللہ پاک جو ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ واحد وہ پیغمبر ہوئے ہیں جو اللہ پاک سے باتیں کیا کرتے تھے، کلام کیا کرتے تھے۔ تو یہ ان کے دور کا واقعہ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ تو ان کے دور میں ایک ایسا انسان تھا جو کہ 100 سے زیادہ عورتوں کے ساتھ زنا کر چکا تھا، جس کی عادت تھی کہ وہ روز کسی نہ کسی نئی، یا ہفتے میں یا 2 دن میں 4 دن میں وہ کسی نہ کسی نئی عورت کے ساتھ زنا کرتا تھا، اور زنا کرنا اس کی عادت بن چکی تھی۔ تو تمام محلے دار، تمام علاقے کے لوگ اس سے بڑا ہی پریشان تھے، اس سے بڑا ہی وہ ناراض تھے، کیونکہ اس انسان کی وجہ سے جو ہے نا محلے کا، علاقے کا تمام جو ہے نا وہ ماحول خراب ہو رہا تھا، اور عورتیں اور مرد اس سے بہت زیادہ بدظن تھے۔ تو تمام محلے داروں نے، علاقہ مکینوں نے مل کر آپس میں مشورہ کیا کہ یار اس گندگی کو جو ہے نا اپنے محلے سے ختم کیا جائے۔ تو ان تمام نے مل کر اس نوجوان لڑکے کو اتنا مارا، اتنا پیٹا کہ وہ جاں بحق ہو گیا، وہ مر گیا۔ تو تمام محلے داروں نے اس لڑکے کو اٹھا کر روڑی پر پھینک دیا۔ تو روڑی پر پھینک دیا کہ یعنی کہ یہ تو نجاست ہے، گندگی ہے، تو اسے گندگی میں ہی رہنا چاہیے، اسے زمین کے سپرد ضرور کرنا ہے۔ تو سارے جو ہے نا وہ لوگ اسے روڑی کے اوپر، گندگی کے اوپر پھینک کر چلے گئے۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا۔ تو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ اے موسیٰ، کہ وہاں اس جگہ پر ایک روڑی کے مقام پر ہمارے نیک بندے کی لاش لوگوں نے بے حرمتی کر کے روڑی پر پھینک دی ہے، جاؤ اسے غسل دو اور اس کے کفن دفن کا انتظام کرو۔ تو جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی تو وہ اس مقام پر گئے تو وہاں اس لڑکے کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چند محلے کے لوگوں کو بلایا کہ آؤ اس کی جو ہے نا ہم آخری رسومات ادا کرتے ہیں، اس کے غسل اور کفن دفن کا بندوبست کر کے اسے دفناتے ہیں۔ تو محلے کے لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ بہت ہی نجاست بڑا لڑکا تھا، یہ روز ہی زنا کرتا تھا، تو ہمیں اس کے کوئی کفن دفن کی بات نہیں کرتے، ہم یہ نجاست ہے، ہم نے اس کو نجاست کے اوپر ہی پھینک دیا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ان بندوں سے کہا کہ مجھ پر اللہ نے وحی نازل کی ہے کہ وہاں روڑی کے اوپر میرا نیک بندہ ہے، اور اس کو جا کر کفن دو اور غسل کرو۔ لہٰذا جناب موسیٰ علیہ السلام کی بات سن کر، وقت کے پیغمبر کی بات سن کر
چند لوگ تو ان کے ساتھ شامل ہوئے، لیکن اکثریت جو ہے نا وہ پھر بھی لوٹ گئی کہ نہیں جی یہ تو گناہ گار ہے، بدکار ہے، ہم اس کا جنازہ وغیرہ یا غسل نہیں کریں گے۔ تو چند لوگ شامل ہوئے تو وہ اللہ پاک نے اسے اتنی برکت دی کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کی قبر کھودی تو اس کی قبر میں سے خوشبوئیں آ رہی تھی، پھول کی، گلاب کی خوشبوئیں آ رہی تھی، اور اس کے کفن میں سے بھی خوشبوئیں آ رہی تھی۔ تو پھر انہوں نے اس کے کفن دفن کا بندوبست کیا اور اسے دفنا دیا۔ تو پھر پتہ چلا کہ آخری مرتبہ جب وہ لڑکا اپنے گھر پر موجود تھا تو ایک عورت اس کے پاس آئی تھی کہ ایک عورت نے اسے آ کر یہ کہا تھا کہ میں مجبور ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں، تو میں جو ہے نا میرے بچے بھوک سے بلبلا رہے ہیں، تو آپ میری کچھ مدد کریں، آپ جس قدر بھی میری مدد کر سکتے ہیں آپ میری مدد کریں تو برائے مہربانی، تاکہ میرے بچے کھانا کھا سکیں۔ تو اس لڑکے نے اس عورت سے بھی وہی بات کی تھی کہ ٹھیک ہے میں جس قدر ہو سکے گا آپ کی ضرورت کے مطابق آپ کی مدد کر دوں گا، لیکن اس کے لیے آپ کو میرا بھی کام کرنا پڑے گا۔ تو عورت نے پوچھا کہ تمہارا کیا کام ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ جنسی تعلق قائم کرنا چاہتا ہوں۔ تو عورت نے کہا نہیں، میں تو ایسی عورت نہیں ہوں، میں نیک ہوں، میں پارسا ہوں، بس کسی مجبوری کی وجہ سے میں لوگوں کے دروازے کھٹکھٹانے پر مجبور ہوں، لیکن میں ایسی عورت نہیں جیسی آپ سمجھ رہے ہیں۔ لیکن اس لڑکے نے اصرار کیا، حتیٰ کہ عورت کو اپنی مجبوری کی وجہ سے اس کی بات ماننی پڑی۔ تو جیسے ہی اس لڑکے نے عورت کے کپڑے کو ہاتھ لگایا، اتارنا چاہا، عورت زاروں قطار رونے لگی اور چیخنے لگی۔ تو لڑکے نے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے، یہ تم رو اور چیخ کیوں رہی ہو؟ تو اس عورت نے کہا کہ میں ایک نیک اور پارسا ہوں، لیکن اپنی مجبوری کی وجہ سے یہاں پھنس گئی ہوں، تو میں یہ سوچ رہی ہوں کہ میں اپنے پروردگار کو کیا جواب دوں گی کہ میں نے کس قدر گناہ کر لیا ہے، تو مجھے اس کا کیا عذاب ملے گا، اور میں تو اپنے اللہ سے معافی مانگتی ہوں۔ تو وہ بات اس لڑکے کے دل پر اس قدر گراں گزری کہ یار یہ جو پہلی مرتبہ کرنے لگی ہے کسی مجبوری کی وجہ سے، وہ تو اللہ سے اتنا ڈر رہی ہے، اتنا اسے خوف آ رہا ہے، لیکن میں جو ہر بار پتہ نہیں کتنی دفعہ یہ گناہ کر چکا ہوں، میں کیوں نہیں اللہ سے ڈر رہا، مجھے کیوں خوف نہیں ہے؟ تو وہ اس کے دل پر بات اس قدر گزری کہ وہ پیچھے ہٹ گیا اور عورت سے کہنے لگا کہ میں تو بڑا گناہ گار ہوں، بدکار ہوں، لیکن تمہاری پاکیزگی کو دیکھ کر مجھے بھی خوف آ گیا ہے، لہٰذا میں تمہیں چھوڑتا ہوں، تمہاری جو بھی ضرورت ہے وہ میں پوری کروں گا، لیکن تمہارے ساتھ ایسا کوئی کام نہیں کروں گا، لیکن قیامت والے دن تم میری پاکیزگی کی گواہی دو گی اور میری بخشش کا سبب بنو گی۔ تو عورت خوش ہو گئی اور وہ خوشی سے اسے دعائیں دینے لگی کہ اللہ پاک تمہیں بخشے۔ تو یہ دعائیں دیتی ہوئی اپنی غرض کو الغرض جتنا بھی اس کے پاس تھا اس نے اسے دیا، اور وہ عورت اپنی خوشی کو چلی گئی۔ اور اسی رات اللہ پاک نے اس لڑکے کو اس جہان فانی سے اپنی طرف بلا لیا۔ تو قصہ مختصر آپ دیکھیں کہ اس کی ایک نیکی اس کے تمام زندگی کے گناہوں پر بھاری پڑ گئی، ٹھیک ہے، جس وجہ سے اللہ پاک نے اسے نہ صرف بخشا بلکہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کر دیا۔ اسی طرح اللہ پاک فرماتا ہے، آپ کو قرآن کی آیات سے مستفید کروں کہ اسی طرح اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم زمین و آسمان کے گناہ بھی میرے پاس لے آؤ گے تو میں تمہیں معاف کرنے پر قادر ہوں، میں معاف کر دوں گا، لیکن میرے پاس شرک نہ لے کے آنا، شرک میں تمہارا کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ تو لہٰذا بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کسی کے ظاہری
ظاہری رویے کو دیکھ کے، ظاہری حرکات کو دیکھ کر اس کے لیے اپنا زاویہ نیگیٹو نہ کر لیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ پاک کا بڑا ہی پسندیدہ انسان ہو، اور دیکھیں آپ اس کی ساری عمر کی جو نجاستیں تھیں، جو بدکاریاں تھیں، اس پر اس کی ایک نیکی ہی جو اللہ سے ڈر کر اس نے کی تھی وہ سبقت لے گئی، اور اسے اللہ پاک نے معاف فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کر دیا۔ تو دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے 5 وقت کا نمازی بنائے اور ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ گناہوں سے بچنے کی توفیق اور نیکی کرنے کی طاقت تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ تو دعا ہے کہ تمام دیکھنے والے، سننے والے اور مجھے بھی اللہ پاک نیکی کے کام کرنے کی اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برائے مہربانی چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو آنے والی نئی اپڈیٹس مل سکیں اور ہم اسلامی باتیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر کے اسلام سمجھیں اور اپنی زندگیوں کو درست کریں۔ اللہ حافظ۔